یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، وہ پاک کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے لی ہے۔ اس کی کوئی تا قیامت زیر زبر تک نہیں چینج کر سکتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہندو کو کہ یہ تیری ماتا جی کا کوئی نکاح فارم نہیں ہے جس میں وہ آپ رات کو درج کر دیں آج رام جی رام دیو اس کے ساتھ سوئے گا ماتا جی، آج اسے درج کر دیا، آج فلاں کو درج کر دیا۔ یہ الہامی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس کی ذمہ داری کی حفاظت خدا نے لی ہے۔ اس کے تا قیامت کو زیر زبر تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ آپ جیسا بدبخت جو ایسی حرکت کرے گا خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اگر نہیں یقین تو قرآن کریم کو کھول پڑھ، خدا تعالیٰ نے قومیں تباہ و برباد کر دی، نیست و نابود کر دی، عبرت کا نشان بنا دیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ لے قرآن کریم اور پڑھ کے دیکھ تاریخ میں جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، خدا تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے۔ اس کو ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ادھیش کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھین کرے کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا۔ دوستو، یہ بدبخت انسان جو دیکھے قرآن کریم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے، حالانکہ قرآن کریم الہامی کتاب ہے، خدا تعالیٰ کی کلام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ جب یہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو دینی کتاب، بائبل لے لیں، تورات لے لیں، انجیل لے لیں، زبور لے لیں، کسی ایک کا پوری دنیا میں کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے کروڑوں حافظ ہیں پوری دنیا بھر میں۔ یہ خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی تھی، اس وجہ سے۔ اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکیں۔ اس ہندو بڑیوں کو کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو خلفاء ہیں ان کے نام ہم حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ جس طرح انہیں خلفائے اسلام کو بلا رہے، اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ مسلمان نہیں، یہ ہندو ہے۔ اور ہندو پہلے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو صورتیں تھیں وہ ایڈ تھی، میں نے اسے مائنس کر دیا۔ یار تو مائنس کر رہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خدا تجھے مائنس کر دے گا، خدا تجھے نیست و نابود کر دے گا جیسے تو حرکتیں کر رہا ہے۔ تو نہیں جانتا یہ خدا کا کلام ہے، کوئی بندے کی کتاب نہیں ہے جسے تو تبدیل کر سکے، یہ خدا ہی کلام ہے۔ اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے جو رسول اور رسول کے پریوار والے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، حضرت علی سمیت اماموں تک، ان کے چرت پر آدھارت ہے۔ یہ دیکھیں، اس سے قرآن کریم کے چند اوراق ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب قرآن کریم ٹھیک ہو گیا۔ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آج سے بہت عرصہ پہلے امریکہ جیسی بڑی بڑی حکومتوں میں جو بیٹھے پادری تھے دنیا بھر کے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ایسے کریں کہ ہم مسلمانوں کو لالچ دے کے مہنگے داموں ان سے قرآن کریم خرید لیتے ہیں، پھر ان قرآن کریم کو نعوذ باللہ یہ شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد جو خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ الہی کلام ہے، جو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کو ہم دنیا کے تمام مسلمانوں سے لے کے شہید کر دیں گے، پھر یہ خدائی وعدہ وہ نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا۔ مگر انہی میں سے ایک پادری اٹھا اور اس نے کہا بدبختو، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ تم جانتے ہو کہ دنیا میں اس وقت 4 ارب مسلمان ہیں، تو وہ لاکھوں مسلمان حافظ قرآن ہیں، اور ایک ایک حافظ قرآن ایک ایک آیت بھی لکھنا شروع کرے تو 10 منٹ قرآن کریم کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے اور خدا نے کی ہے۔ ایسے بدبخت لوگ، انہیں خدا تعالیٰ غرق کر دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر خدا تعالیٰ اسے غرق کرے یا کسی عذاب میں مبتلا کرے تو ضرور اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو نصیحت ہو
یہ الہی کتاب ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. دیکھو قرآن کریم کی بے حرمتی بھی کر رہا ہے اور سر عام کر رہا ہے، اور لوگ ابھی تک پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں. کیونکہ نہ رسول نے، نہ حضرت علی نے، نہ کسی بھی ان کی اولادوں میں کسی امام نے کسی کو یہ کہہ کر قتل نہیں کیا کہ یہ غیر مسلمان ہے، مشرک ہے اور کافر ہے. کیونکہ اس قرآن مجید میں مشرک و کافر غیر مسلمانوں کو کہا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کا آدیش دیا گیا ہے، وہ چاہے ہندو ہو. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی کافر کو ایسے بلا وجہ قتل کرنے کا نہیں حکم دیا گیا، نہ کوئی قتل کرتا ہے ماں اس کے کہ جو مرد مقابل پہ آئے اور تلوار ہتھیار لے کر آئے. ان کے بارے میں قرآن کریم میں حکم دیے گئے، دوسرے لوگوں کے بارے میں بالکل حکم نہیں دیا. جو غیر مذاہب کو قتل کرنے کا آدیش دیا گیا، پیغام دیا گیا، وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس وقت کے کفار مکہ نے انتہا کی تھی، اور ان کو پھر ان کی اصلاح کے لیے. دیکھیں ایک وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ان کے صحابہ نے صبر کیا، اور جب لوگ وہ انتہا سے بڑھ گئے، جیسے آج ہندوستان میں ہندوازم انتہا سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی طرح وہ بھی بڑھ گئے تھے. پھر ان کے ہاتھ روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. تب اس وقت قتل کا جو حکم ہوا تھا ان لوگوں کو جو ایسے بدبخت ہیں. اگر نہیں آپ کو نظر آتے تو اپنے گرد و نواح میں ہندوستان میں دیکھو، جسے کہتے ہیں نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مگر جیسی بدبختوں والی حرکتیں کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں سارے جہاں سے گندا ہندوستان تمہارا. جسے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی. کون سا شہر ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بربریت نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں آپ امن کی تعلیم دیتے ہیں؟ قطعاً نہیں. اگر آپ امن کی تعلیم لینا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں پڑھیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کیا ہے. آپ لوگ تو درندے ہیں، ہندوستان میں بسنے والے ہندو جو ہے وہ درندے ہیں. چاہے وہ کسی دھرم سے سمبندھت ہو، اگر قرآن نہیں مانتا ہے تو وہ مشرک و کافر ہے. اس لیے آتنکواد بڑھ رہا ہے. اس قرآن کو اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا تو یہ آتنکواد کبھی نہیں رک سکتا، کیونکہ مسلمان قرآن پڑھ کے آتنکوادی ہوتا چلا. اور ایک اور بات بتاؤں، جو تو قرآن خود پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، صرف عربی نہیں پڑھتا، اور اسے سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی آتنکوادیوں والا کام نہیں کر سکتا. اس نے لوگوں کو بھی غلط تعلیم دینے والے تم میں سے ہندو ہوتے ہیں. ہندوستان پیچھے لگاتا ہے ہمارے علماء کے پیسے، اور علماء پھر کچھ غلط تعلیم دیتے ہیں. مگر یہ قرآن کی تعلیم بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ ہر کسی کو قتل کریں. بلکہ قتل کے بارے میں تو قرآن کریم میں آتا ہے، جس نے ایک انسان کو جو معصوم ہوتا ہے اسے قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. قرآن کریم کی تعلیم تو یہ ہے. چلا جا رہا ہے. اس اصلی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور ایسی آیتوں کو نکال باہر کر دینا چاہیے جو انسانیت کے لیے خطرہ ہوں، جو انسان کو انسان سے دور کرتی ہوں. آج اگر انسانیت کے لیے کوئی خطرہ ہے تو وہ ہندوازم ہے، وہ ہندوؤں کا ظلم ہے، جس ظلم کی انتہا کی معصوم مسلمانوں کے اوپر، جو کلمہ گو تھے، جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی وجہ سے ان کا قتل عام کیا گیا، اور سڑکوں کے اوپر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. یہ تو ہندوازم نے کیا ہے ہندوستان میں. اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اگر ہیں تو یہ ہندوازم ہے، ہندو ہیں. جو آپس میں قتل و عام کو بڑھاوا دیتی ہوں. اسلام محبت کا مذہب ہے، ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اسلام کی تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی، اور محبت ہی محبت کی. اور اس کے عوض کفار مکہ نے جب ظلم کیا تو ان کے مقابل میں پھر ایک دن تلوار کے مقابلے میں تلوار یعنی جہاد کرنا پڑا. اور یہ ہندوازم، یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ ابھی تک یہ اپنی بربریت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہندوستان کے ہر شہر میں خون کی ندیاں بہانے والے سب سے بڑے اگر کہا جائے ٹیررسٹ ہیں، جو خطرناک ہیں، جو
इंसानियत के लिए खतरनाक है, तो वो आज हिंदुस्तान में हिंदुइज्म है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जानना चाहते हो तो जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाते मक्का होकर आए थे तो उन्होंने फरमाया था ला तसीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। उस दिन उस मक्का में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कई साल तक हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को शबे अबी तालिब में मैसूर किया। फिर वो भी लोग मौजूद थे जिन्होंने ताइफ में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया। और वो लोग भी मौजूद थे जैसे कि हिंदा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चबाया था। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन सब को माफ़ फरमाया और फरमाया ला तसीबा अलैकुमुल यौम। ये तो इस्लाम की तालीम है जिसे तुम लोग दहशतगर्द कहते हो, और ख़ुद सबसे बड़े दुनिया में दहशतगर्द इस वक्त हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। गुजरात में किया, बर्मा में किया, ओसाम में किया, यहाँ तक कि कश्मीर में किया, और फिर उसके बाद अपने आप को अमन के त्यौहार कहते। और जब दुनिया की तारीख लिखी जाएगी उसमें ये लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान आज के ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट था भी और है भी। ये तारीख लिखी जाएगी, अगर हकीकी तारीख लिखी जाएगी तो यही